هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات و خواتین، سورہ انفال کے چوتھے رکوع کے شروع میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ بلا شبہ دین اسلام میں جو اعلیٰ ترین عمل ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ کو اس کے وہ بندے پسند ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کریں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، اس طرح ڈٹ کر۔ لیکن اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو، قرآن کی ایک تعلیم کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کا مرحلہ ایک لاسٹ آپشن کے طور پر ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول ان کی اولین ترجیح یہ تھی کہ اللہ کے بندے ہدایت پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ بندے عذاب کا شکار ہوں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، تمہیں عذاب دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر لے گا، اسے کیا مل جائے گا اگر تم شکر کرو۔ تو اللہ کے رسول تو ابو جہل جیسے بدبخت کے لیے بھی جھولی پھیلا کر دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے۔ اس کا تکبر، اس کی انا تھی جس کی وجہ سے ہدایت سے محروم رہا۔ تو پہلے پوری کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے تبلیغ کے ذریعے سے، دعوت کے ذریعے سے سمجھایا جائے اور ہدایت پر، سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن جب محسوس ہوا کہ نہیں، یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں اور اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے معاشرے کے لیے ایک مصیبت ہے، ایک عذاب ہے، تو پھر جنگ کا آپشن اور پھر ہاتھ کے ذریعے سے برائی کو روکنے کا آپشن وہ استعمال کیا گیا۔ اب اسی کی طرف اشارہ ہے۔ قل للذین کفروا، اے نبی کہیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، ان ینتہوا، بدر میں تو تم نے اپنی شرارتوں کا مزہ چکھ لیا، تمہارے بڑے 70 جو شیطان تھے، سردار تھے، وہ جہنم واصل ہوئے، لیکن ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا دشمن نہیں ہے۔ فرمایا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، اے نبی کہیے ان کافروں سے کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے گزر چکا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اب بھی تمہیں معاف کرنے پر تیار ہے۔ وَإِن يَعُودُوا، لیکن اگر ان بدبختوں نے وہی کچھ کیا جو پہلے کرتے رہے ہیں، فقد مضت سنت الاولین، تو پھر جو اگلوں کے ساتھ ہوا ہے وہ باتیں ساری بیان ہو چکی ہیں۔ تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ اس سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، آل فرعون کے ساتھ کیا ہوا، جیسے ان پر عذاب آیا ایسے تم پر بھی پھر عذاب آئے گا۔ وقاتلوہم، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا لڑو ان سے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ بالکل نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ ہر ایسا معاشرہ فتنے والا معاشرہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا دین کل کا کل نہ ہو، جہاں پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، جہاں پر اللہ کے احکامات جاری و ساری نہ ہو، یہ دور اللہ کی نگاہ میں فتنے والا دور ہے۔ ہم بھی اس وقت فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں، جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا اور جب تک کہ شریعت نافذ نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ جنگ کا ہدف کیا ہے؟ اے مسلمانوں، اب جنگ کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، پہلی جنگ مشرکین سے ہو گئی ہے، اب تمہاری تلواریں میان میں نہ جائیں، اب ان سے لڑتے رہو، لڑتے رہو، لڑتے رہو، یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ دین کے معنی بدلہ ہیں، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلہ ہوتا ہے کسی قانون کے تحت،
تو اللہ نے قرآن مجید میں دین کا لفظ قانون کے لیے بھی استعمال کیا، اور قانون بنتا ہے نظام کے تحت۔ جمہوریت ہو تو قانون بنائے گی اسمبلی، بادشاہت ہو تو قانون بنائے گا بادشاہ، اور اگر شریعت نافذ ہو، دین غالب ہو، تو وہاں پر اللہ کا قانون چلے گا۔ فرمایا کہ دین یعنی نظام کل کا کل اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهَوْا، اور پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو پھر بے شک وہ جو کچھ کریں گے اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بخشش کی پیشکش کو قبول نہ کریں اور اپنی سابقہ حرکتیں جاری رکھیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا حامی ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا پشپناہ ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی خوب ساتھی ہے، حمایتی ہے، وہ کیا ہی خوب مددگار ہے۔ اب غنیمت کے حوالے سے جو اصل حکم ہے شریعت کا وہ آ رہا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کہہ دیا کہ جو جس کے پاس غنیمت کا مال آیا ہے وہ لا کر جمع کرا دے اللہ کے رسول کے پاس۔ پہلی آیت میں تو یہ حکم تھا، لیکن اس کے بعد پھر غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے ضابطہ بتایا گیا۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ جو کچھ بھی تم کو غنیمت میں ملے، جو کوئی چیز بھی تمہیں غنیمت میں ملے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ، یعنی 20% غنیمت میں سے وہ آ جائے گا بیت المال میں۔ جب تک اللہ کے رسول موجود تھے وہ ان کے ڈسپوزل پر ہوتا تھا۔ فرمایا بے شک اس میں سے 5واں حصہ ہے اللہ کے لیے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِین، اور محتاجوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیل، اور مسافروں کے لیے۔ یعنی 20% مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ کے رسول کے اختیار میں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے نبوت کے ظہور کے بعد کوئی تجارت نہیں کی، کوئی کاروبار نہیں کیا۔ جب تک مکے میں رہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ختیجہ کے ذریعے سے اتنا مال دے دیا کہ آپ کی اسی میں گزر اوقات ہوتی رہی، اور مدینہ آنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت میں سے 20% آپ کے اختیار میں دے دیا، جس سے کہ آپ اپنی بھی ضروریات پوری کرتے تھے، اور جو بھی معاشرے میں یتیم تھے، محتاج تھے، مسافر تھے، آپ ان کی بھی مدد کرتے تھے۔ بقیہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ جو مجاہد اپنی سواری لے کر آیا ہے اس کو سواری کا حصہ بھی ملے گا، اور جو مجاہد پیادہ ہے اسے صرف اسی کا حصہ ملے گا۔ فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اگر تم اس فتح پر ایمان رکھتے ہو جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کی ہے اس فیصلے کے دن۔ ابو جہل نے بدر سے 1 دن پہلے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تو کل بدر کے اس دن کو یوم الفرقان بنا دے، ثابت ہو جائے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی بدر کو یوم الفرقان بنا دیا اور ثابت کر دیا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یعنی جو فتح نازل کی ہے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس فیصلے کے دن یوم التقى الجمعان، جس روز کے 2 جماعتیں باہم ٹکرائی تھیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یاد کرو جب کہ تم بدر کی وادی کے اس کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ جو کافر تھے وہ بدر کی وادی کے دوسرے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور جو قافلہ تھا تجارتی ابو سفیان کا وہ ذرا تم سے نیچے کی طرف تھا، وہ بحر احمر کے ساتھ ساتھ وہ سفر کر رہا تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم باہم پہلے سے طے کر لیتے کہ ہم نے اس جگہ پر آ کر آپس میں مقابلہ کرنا ہے تو تم یقیناً وہاں پر ایک ساتھ پہنچنے کے حوالے سے اختلاف کر بیٹھتے، ممکن ہے تم ایک ساتھ اس طرح سے بدر کے میدان میں نہ پہنچتے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ معاملہ کرنا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی پوری جو ہے وہ طے شدہ فیصلے کے تحت تمہیں اس طرح سے بدر کی وادی میں پہنچایا ہے کہ تم وہاں پر آ کر آپس میں ٹکرائے ہو۔ کیوں؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ،
تاکہ جس نے مرنا ہے مرے حق کو واضح ہونے کے بعد، اس کو معلوم ہو جائے کہ اب حق کس کے ساتھ ہے۔ پھر بھی نہ مانے تو ٹھیک ہے، جائے دفع ہو مرے۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور جس نے جینا ہے وہ جیے حق کو واضح ہونے کے بعد، اس کو معلوم ہو کہ حق کس کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو انہیں دکھایا آپ کے خواب میں تھوڑا، اللہ کے رسول کو خواب میں کفار کی تعداد کم دکھائی گئی۔ کیوں اللہ کے رسول کو دکھایا گیا؟ کہ وہ کون سے بدبخت ہیں جو کہ کفر کی حالت میں ہی مریں گے۔ اس لیے کہ اس لشکر میں ایسے بھی لوگ تھے بہت سے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، بہت کم اہل مکہ ہلاک ہوئے ہیں یا کفر کی حالت میں مرے ہیں، زیادہ تر اہل مکہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے رسول کے دور میں کل 759 جو ہے وہ کافر مارے گئے ہیں کل تمام جنگوں میں، ان میں سے 600 تو یہودی تھے بنو قریظہ کے، باقی اب رہ گئے 159، تو اس میں خیبر کے یہودی بھی مرے ہیں، اور اس کے علاوہ غزوہ موطا میں بھی، جنگ موطا میں بھی کچھ عیسائی مرے ہیں۔ تو مشرکین مکہ میں سے اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہو گئی، 2000 تو مسلمان ہوئے عین فتح مکہ کے دن۔ تو اللہ کے رسول کو خواب میں دکھایا گیا کہ حقیقت کے اعتبار سے ان میں مانوی طور پر کافر کون ہیں جنہوں نے مرنا ہی کفر کی حالت میں ہے، تو وہ تو ظاہر بات ہے تھوڑے سے تھے۔ تو اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اے نبی آپ کو خواب میں ان کو دکھایا بہت تھوڑا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ان کی تعداد کثیر، لَفَشِلْتُمْ، تو یقیناً مسلمانوں تم ذرا ڈر جاتے اور ڈھیلے پڑ جاتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے میں جھگڑ پڑتے کہ ہم اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ کیسے لڑیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ نے صورتحال سے بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں تمہیں دکھایا ان کو جبکہ تم ان کے ساتھ بھڑ گئے، ان کے ساتھ لڑے تمہاری نگاہوں میں، قلیلہ کم، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں کم کر کے دکھایا ان کی آنکھوں میں، حالانکہ کافر مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسے دکھایا مسلمانوں کو جیسے کوئی زیادہ نہیں ہے، ہمت کی مسلمانوں نے لڑنے کی، اور مسلمان ویسے کم تھے، تو تمہیں دکھایا ان کی آنکھوں میں کم، لیکن جب جنگ شروع ہو گئی اور جب فرشتوں کی مدد آ گئی، اب کافروں نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو زیادہ ہے، اس وقت ان کو محسوس ہوا کہ ان مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس لیے وہ ہمت ہار گئے، 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے اور باقی وہاں سے بھاگے۔ فرمایا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے اللہ نے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو پورا کر دے جو کہ اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بے شک تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری مدبھیڑ ہو جائے کسی گروہ سے، فاثبتوا، تو پھر بھاگنا نہیں ہے میدان جنگ سے، پھر ڈٹے رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ مدد آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ، فتح حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، لہٰذا اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ فتح اسباب سے، فتح تعداد سے حاصل نہیں ہوگی، فتح حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ تو فرمایا اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور کہنا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جنگ کے دوران ڈسپلن کا مظاہرہ کرو، جو بھی تمہاری قیادت ہے اس کا کہنا مانو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مت جھگڑو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن پر سے تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ دشمن پر روب اسی گروہ کا ہوتا ہے جو منظم ہو، جو امیر کے ایک حکم پر بیٹھ جائے، امیر کے ایک حکم پر چل پڑے، امیر کے حکم پر ہتھیار رکھ دے، امیر کے حکم پر ایک دم حرکت میں آ جائے۔ تو فرمایا
کہ کہنا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور مت جھگڑو ورنہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ یہاں صبر سے مراد کیا ہے؟ صبر سے مراد ہے اپنی رائے کی قربانی۔ ایک آپ کی رائے ہے، اس کے مطابق آپ نے امیر کو مشورہ دیا، امیر نے فیصلہ کچھ اور کر دیا، تو ظاہری بات ہے کہ جو رائے کی قربانی ہے یہ قربانی آسان نہیں ہوتی۔ آدمی کو بڑا جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے کہ میری بات کیوں نہیں مانی گئی۔ وہ پرخلوص آدمی سمجھتا ہے کہ میری رائے صحیح ہے، اسی سے صحیح نتیجہ نکلے گا، لیکن امیر نے فیصلہ کچھ اور کر دیا۔ تو حکم یہ ہے کہ ہم صرف رائے دیں، رائے کو منوانے کے لیے دباؤ نہ ڈالیں، بلکہ یہ ہے کہ رائے دینے کے بعد دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی امیر فیصلہ کر دے اس کے بعد اس فیصلے کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں، ورنہ شیطان کا حملہ ہے کہ پھر شیطان انسان کو اکساتا ہے کہ وہ چاہے کہ یہ فیصلہ میری رائے کے مطابق نہیں ہوا، لہٰذا یہ فیصلہ ناکام ثابت ہو اور میں کہہ سکوں کہ دیکھو میری رائے نہیں مانی نا، اس لیے ایسا ہو گیا۔ تو یہ ایک انا ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ فرمایا وَاصْبِرُوا، اور اپنی رائے کے حوالے سے صبر کرو، اپنی رائے کی قربانی دو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ ویسے تو اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کی نصرت خاص، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ڈٹ جانے والوں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے بڑے اتراتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے۔ ابو جہل بڑے تکبر کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھنا کل کسی مسلمان کو مارنا مت، بلکہ گرفتار کرنا، انہیں رسیوں میں جکڑنا، گرفتار کر کے مکے لائیں گے، تڑپا تڑپا کے ماریں گے۔ اس تمام تفاسیر آپ کو مل جائیں گی الرحیق المختوم میں۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اتراتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روک رہے تھے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، البتہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ اسے گھیرے ہوئے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابو سے باہر نہیں تھے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو جب کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما کر دیا تھا۔ ایک قبیلہ تھا کنانہ، بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اس کا سردار تھا سراقہ بن مالک۔ شیطان اس کے بھیس میں قریش کے ساتھ آ کر مل گیا کہ میرا پورا قبیلہ بھی آپ کے ساتھ ہے، ہرگز تم لوگ گھبراؤ نہیں، اور ساتھ وہ لے کر چلا قریش کے لشکر کو۔ فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جبکہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ وقال، اور شیطان نے ان مشرکین سے کہا، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں بھی تمہارا ساتھی ہوں، میرا پورا قبیلہ تمہارا ساتھی ہے، گھبراؤ نہیں، چلو چلو جا کے لڑو مسلمانوں سے۔ فلما تراءت الفئتان، پھر جب دونوں جماعتیں آپس میں آمنے سامنے ہوئیں، نقص علی عقبیہ، اب وہ الٹے قدموں بھاگا۔ یہی شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ پہلے لے جاتا ہے انسان کو برائی کی طرف، اور جب انسان برائی میں ملوث ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں انی بری من کا، یہ الفاظ آئیں گے سورہ حشر میں کہ میں تجھ سے بری ہوں، یہاں بھی الفاظ آ رہے ہیں۔ نقص علی عقبیہ، اب وہ شیطان الٹے قدموں بھاگا۔ وقال انی بریء منکم، اور اس نے کہا کہ بے شک میں تم سے بری ہوں۔ انی اری ما لا ترون، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے آ چکے تھے، اب شیطان وہاں سے بھاگا۔ انی اخاف اللہ، اس نے جھوٹ بولا کہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب اس کے بعد جب فتح ہو گئی، مسلمان واپس آ گئے مدینہ، تو منافقین پھر بھی اپنی غلط باتوں سے باز نہ آئے۔ انہوں نے کہا یہ تو اتفاقی طور پر فتح حاصل ہوئی ہے، ورنہ ایسے ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا۔ 313 جا کے ٹکرا گئے 1000 کے ساتھ، یہ تو موت کے منہ میں جانا ہے۔ اذ یقول المنافقون، یاد کرو جب کہ کہہ رہے تھے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے منافقین، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض تھا، دنیا کی محبت تھی،
ایمان کی کمزوری تھی۔ غرہ ہؤلاء دینہم، ارے ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ عجیب قسم کے فیصلے یہ کرتے ہیں، کہاں 313، کہاں 1000، اور کہاں صرف 8 تلواریں، کہاں پر 1000 تلواریں، کہاں صرف 2 گھوڑے اور کہاں پر 100 گھوڑے، کہاں صرف 70 اونٹ، کہاں 700 اونٹ۔ تو یہ تو بیوقوفی ہے، پاگل پن ہے، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کا جواب سنیے، فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، تو بے شک اللہ زبردست ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کمال حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اے نبی کاش کیا وہ وقت دیکھیں جب کہ فرشتے جانیں قبض کرتے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اور وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، اور کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں کہ چکھو اب جلنے کے عذاب کا مزہ، بھون دینے والے عذاب کا مزہ۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ نتیجہ ہے اس کمائی کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے۔ 5 قومیں آل فرعون سے پہلے گزریں جن کا ذکر ہم نے سورۃ الاعراف میں پڑھا، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کیا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور شدید سزا دینے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نعمت کو کہ جو اس نے کسی قوم کو دی ہو ختم کرنے والا نہیں ہے، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ لوگ خود اپنے آپ کو نہ تبدیل کر لیں۔ ناشکری کی وجہ سے نعمتوں پر زوال آتا ہے، جب تک قوم ناشکری نہ کرے اللہ کی نعمتیں جاری رہتی ہیں۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ ابراہیم میں، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں اور دوں گا، ولئن کفرتم، کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب پھر بہت سخت ہے۔ تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی نعمت کو بدلتا نہیں ہے، ہٹاتا نہیں ہے، جو نعمت اس نے کسی قوم پر کی ہو، جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدل لے، وہ خود ناشکری کی روش پر نہ آ جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو آل فرعون سے پہلے گزرے۔ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا۔ فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے انہیں ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وأغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو تو ہم نے غرق کیا۔ وکل کانوا ظالمین، اور وہ سب کے سب یقیناً ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا۔ فہم لا یؤمنون، اور پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ اشارہ ہے یہود کی طرف، یہود کے ان 3 قبیلوں کی طرف جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین عاہدت منہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اے نبی آپ نے ایک عہد کیا تھا۔ ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، اور پھر یہ ہر موقع پر اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ بدر میں بنو قینقاع نے عہد توڑا اور قریش کو یقین دلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، اس لیے پھر اللہ کے رسول نے غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع کا محاصرہ کیا اور انہوں نے مقابلے کی ہمت نہیں کی اور ہتھیار ڈال دیا، آپ نے انہیں جلا وطن کیا۔ اسی طریقے پر احد کے بعد بنو نذیر اور غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کا معاملہ ہوا۔ فرمایا وہ ہر دفعہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، وہ بالکل بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے۔ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، تو اے نبی اگر آپ ان میں سے کسی کو جنگ میں پائیں،
حالانکہ انہوں نے آپ سے عہد کر رکھا ہے کہ وہ کبھی بھی مشرکین مکہ کا ساتھ نہیں دیں گے آپ کے خلاف، یا تو غیر جانبدار رہیں گے اور یا یہ ہے کہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن اگر وہ عہد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دشمنوں کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جنگ کے لیے آئیں، فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پھر اگر اے نبی آپ ان کو پائیں جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو اس طرح سے ان کو سزا دیں کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں ان کے جو ان کے پیچھے ہیں، ان کے جن سرداروں نے ان کو بھیجا ہے ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، ان کو ایسی سزا دیں جو جنگ میں پائے جائیں کہ اس کی وجہ سے ہوش ٹھکانے آ جائیں ان کے کہ جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون، شاید کہ انہیں نصیحت حاصل ہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَةً، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی قوم کی طرف سے خیانت کا اندیشہ محسوس کریں، بد عہدی کا اندیشہ محسوس کریں، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو آپ ان کا عہد ان کے منہ پر دے ماریں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ اوپر سے عہد بھی ہو اور اندر سے کوئی ٹانگ بھی کھینچی جا رہی ہو، بلکہ یہ ہے کہ عہد توڑ کر اور پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ بغل میں چھری اور منہ پر رام رام، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير